رانا صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا آج کل ایک ہی ٹاپک ہے جو بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، انڈر ڈسکشن ہے، کہ جو پی ٹی آئی کی بانی سے ملاقات ہے، جو ممبران کی بانی صاحب سے ملاقات ہے، وہ نہیں ہو پا رہی، جبکہ بہت کوششیں کی گئیں، آپ لوگوں نے بھی ایک بڑا دل دکھایا، اتنا سب کچھ ہوا لیکن وہ بیچارے ابھی تک مل ہی نہیں پا رہے اور وہ شکوہ ہی کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس پہ جو دقت ہوئی ہے نا وہ کیونکہ اس مذاکراتی جو کمیٹیز ہیں دونوں طرف پی ٹی آئی کی اور گورنمنٹ کی، تو اس میں جو ایک نیوٹرل فگر یا دونوں طرف فیسیلیٹیٹ کرنے والی جو اتھارٹی یا پرسنالٹی ہیں وہ اسپیکر صاحب ہیں، تو ان کو کسی ایمرجنسی میں جو ہے وہ باہر جانا پڑا، تو ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ دقت آئی ہے۔ لیکن سر اسپیکر صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی میرا کام تو سہولت کاری کا ہے، میں یہاں سے بھی بیٹھ کے کروا سکتا ہوں ملاقات، تو یہ تو حکومت کی طرف سے بھی کچھ ہونا چاہیے نا سر۔ تو نہیں دیکھیں، یعنی یہ جو ملاقاتیں ہونی، میٹنگ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیسیلیٹیشن میں ہی آتی ہیں نا۔ یہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں اور آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں تو یہ کوئی ملاقات کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے تو خیر ان کے لوگ ملاقاتیں تو کر رہے ہیں، وہ جس طرح سے راجہ سلمان اکرم صاحب ہیں، وہ میرا خیال ہے انہی دنوں میں 2 مرتبہ ملے ہیں، عمر ایوب صاحب ملے ہیں، دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ ملے ہیں، لیکن بہرحال وہ جس طرح کی ملاقات وہ چاہتے ہیں تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اسپیکر صاحب کو تھوڑا اس میں جو ہے نا وہ مداخلت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ جو جیل رولز یا جو جس طرح سے ان کی ملاقاتیں روٹین میں ہوتی ہیں اس سے ذرا وہ علیحدہ طریقے سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں ان کی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہوگی، جو کہ وہ کریں گے۔ اس دن بات بھی ہوئی تھی، تو یہ ان کے واپس آنے پہ ملاقات ہو جائے گی۔ صحیح ہو گیا سر۔ پی ٹی آئی والوں کا جو ایک مطالبہ تھا کہ ہمیں کھلی جگہ پہ بٹھا کے بات کرانے دیں، آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، اب تو وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اسی تنگ کمرے میں ہی ملاقات کرنے دیں، تو پھر بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اسپیکر صاحب آئیں گے، لیکن ویسے ان کی ملاقات اگر ہو جاتی تو کوئی حرج تو نہیں تھا۔ نہیں دیکھیں، یہ ملاقات جو ہے جب کمیٹی میں یہ بات ہوئی، یہ فیصلہ ہوا، تو یہ معاملہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے یہ اسپیکر صاحب کے تھرو ہی جو ہے وہ مینیج ہونا تھا، تو اس میں جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے آنے کے بعد معلوم ہوگا۔ اگر کوئی رکاوٹ بھی ہے یا اس کی کوئی ریزن ہے تو یہ چیزیں بھی وہی معلوم کریں گے، تو میرا خیال، اور پھر میٹنگ بھی انہی کے آنے پہ ہونی ہے، جب وہ آئیں گے تو دوبارہ یہ میٹنگ کال ہوگی دونوں کمیٹیز کی۔ صحیح۔ تو میرا خیال ہے کہ ہوپ فلی منڈے ٹیوزڈے تک یہ معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ نے تو اس کو ریزالو کر دیا، لیکن سینیٹر عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ جی اگر ملاقات کا وعدہ تھا تو کروا دینی چاہیے تھی، مطلب آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تھا تو کروا دینی چاہیے تھی۔ اب وہ کچھ ہم لوگوں کی بھی، عوام کی بھی کنفیوژنز آ گئی ہیں کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب جب لوٹیں گے ملک تو ملاقات ہو جائے گی، عرفان صدیقی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو وہ یہ تھوڑا سا ایک مائنڈ میں ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ آخر کیوں اس ملاقات میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے۔ نہیں دیکھیں، ملاقات کا یہ فیصلہ ہوا تھا، جب فیصلہ ہوا تھا ملاقات ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ گورنمنٹ کو کس نے کنوے کرنا تھا؟ عرفان صدیقی صاحب نے کرنا تھا، میں نے کرنا تھا، یا کسی اور ممبر نے کرنا تھا؟ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کنوے جو ہے یہ اسپیکر صاحب نے کرنا تھا، وہ میٹنگ کو پریزائڈ کر رہے تھے۔ بالکل۔ میں نے تو کم از کم گورنمنٹ کو کنوے نہیں کیا کہ جی یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے کمیٹی میں، مذاکراتی کمیٹیز میں، اور اس کے مطابق ملاقات کروائی جائے۔ اور اگر اسپیکر صاحب نے کرنا تھا تو اگر انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، اب اس بارے میں تو وہی بتا سکتے ہیں، تو یہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ابہام آیا ہے، تو جیسے وہ واپس آ ریزالو ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور سر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان تیسری بیٹھک کب تک ہوگی؟ یہ نیکسٹ ویک میں ہوگی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویک میں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو سر آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈز ہیں یا آپ لوگ اپنی کوئی ڈیمانڈز دیں گے؟ دیکھیں، جب وہ ان بلیک اینڈ وائٹ ہمیں اپنے مطالبات دیں گے، صحیح، ہم بالکل ان مطالبات کا، ان ڈیمانڈز کا رسپیکٹفلی، ہمبلی
جو ہے وہ ان کو لکھ کے جواب دیں گے. جو اس میں سے ہم کنسیڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بتائیں گے, اور جو نہیں کر سکتے اس کی ریزن دیں گے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. صحیح. اور اس کے ساتھ پھر ہم ان سے بھی کچھ توقعات کریں گے, اور وہ توقعات جو ہیں وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز, ڈیمانڈ تو نہیں ہوگی, وہ نہ انہیں ڈیمانڈ کہا جا سکتا ہے, نہ کوئی کنڈیشن ہوگی, لیکن وہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ باقاعدہ ان کو لکھ کے دیں گے کہ ملک کی, قوم کی اور سسٹم کی بہتری کے لیے ان سے بھی جو توقعات ہیں وہ ان کی خدمت میں پیش کریں گے. یعنی کہ ایک پیسفل ماحول میں اگر وہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں ریٹرن آپ لوگ بھی اپنے دے دیں ڈیمانڈز, تو آپ لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں؟ جی, ڈیمانڈ سے مراد جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے وہ ہم باقاعدہ تحریری طور پہ دیں گے. صحیح. تحریری طور پہ مطلب آپ کی طرف سے بھی جو مذاکراتی عمل ہے اس کے دوران آپ کہتے ہیں کہ ہم لکھ دیں گے. سر ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو شاید سیکیورٹی یا کسی میڈیکل بنیاد پر اڈیالہ سے کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا ہے, کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ایک کوشچن کے جواب میں نے کہا تھا, جس طرح سے اگر آپ یہ کہیں کہ جی ان کوئی سیکورٹی کنسرنز ہوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے, تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اچھا. لیکن فی الحال نہ تو کوئی سیکورٹی کنسرنز ہیں اور نہ ہی ایسا ہونے جا رہا ہے. بالکل درست ہو گیا. یہ ایک کوشچن تھا, اس کے جواب میں نے یہ بات کہی تھی. صحیح. تو سر آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو مذاکراتی عمل تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے یا ملاقات نہیں ہو پائی, اس کی وجہ خان صاحب کی وہ ایک ٹویٹ ہے خاص جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ڈیلے ہو رہا ہے؟ یہ یعنی قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ کے رویے میں, اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں اس تلخی کی وجہ سے کوئی تلخی جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے, کیونکہ مذاکرات کے ماحول میں اور جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو ان چیزوں سے اوائڈ کیا جانا چاہیے. اگر بانی پی ٹی آئی نے کافی عرصہ سے اس قسم کی جو ہے وہ تلخ نوائی نہیں کی تھی, تو اب یہ تو کوئی موقع نہیں ہے کہ اب وہ انہوں نے جو ہے وہ انتہائی سخت جو ہے وہ بات کی ہے, اور وہ بھی ان پرسن. بالکل. انہوں نے ان پرسن کوئی گفتگو کی ہے وزیر اعظم کے متعلق بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی. تو میرا خیال ہے کہ اور سبھی لوگوں نے یہی بات کی ہے کہ اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے تو یہ معاون نہیں ہوگی, تو یہ جو ہے وہ کوئی تھوڑا ماحول کو اور زیادہ کشیدہ جو پہلے ہی ہے تو اس کو اور مزید کر سکتی ہے. صحیح. سر اعجاز الحق صاحب نے فرمایا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی طرف سے دیے جانے والے مطالبات پر ان سے دستخط لیے جائیں گے, تو کیا آپ لوگوں کو بانی پی ٹی آئی پر اعتبار نہیں ہے کہ دستخط سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو سائن ہوں گے وہ ہمارے لیے ایک ویلیڈیٹی کا ثابت ہوں گے یا ویلڈ ہو جائیں گے ہمارے لیے؟ میرا خیال ہے کہ اس حد تک بھی نہیں جانا چاہیے. صحیح. جب ان کی کمیٹی جو ہے وہ اگر اپنے مطالبات جو ہے وہ ان رائٹنگ پیش کرتی ہے تو اس کا جو ہے وہ جواب دیا جانا چاہیے. اب یہ کہیں کہ جی فلاں کے دستخط کرائیں, فلاں کے کرائیں, یہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس ڈیٹیل میں یا اس رویے میں جانا چاہیے.